أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد امین۔ قسط نمبر 331 پارٹ 331 قرآن پاک سورہ نمبر 27 27ویں سورہ النمل کی آیات 59 سے لے کر 66 تک 59 to 66 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری شروع کرتے ہیں جی۔ پچھلی قسط کے آخری میں جو ہم نے بات کی تھی جی، اس کے اندر ہم نے جو سرگزشت تھی لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو تھی وہ بتائی تھی کہ کس طرح جب انہوں نے آ کے اپنی قوم کو سمجھایا تو وہ باز نہیں آئے، پھر ان کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، اور جس کے اندر ان کی اپنی بیوی بھی جو تھی وہ بھی شامل تھی جی، اس کے اوپر بھی عذاب آیا کیونکہ وہ اپنے قوم کا ساتھ دے رہی تھی۔ تو یہاں اور پھر یہ بتایا گیا کہ اسی قسم کا عذاب دیا جاتا ہے جب لوگ رسولوں کو جھٹلا دیتے ہیں جی۔ تو یہ بات ہم کر چکے تھے جی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں جی۔ اب آج کی جو قسط ہے تو ہم اسی طرح جی آیت نمبر جو 59 ہے، 59 نمبر ہے جی، اس کو ہم تلاوت کریں گے جی عربی میں، پھر اس کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح، اور اسی طرح اگلی آیتوں کا بھی کریں گے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا ترجمہ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، پیغمبر سے، نبی پاک سے بات ہو رہی ہے جی کہ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ کیا وہ اللہ بہتر ہے یا ان کے معبود جنہیں یہ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں؟ اچھا جی، اس جو ابھی قسط ہم آج شروع کر رہے ہیں، اس کے اندر جو مین چیز ہے نا جی، ایک طرح سے ایک خطبہ ارشاد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ خطبہ توحید کے اوپر ہے جی، توحید کے موضوع پر کہ اللہ ایک ہے اور اللہ یکتا ہے، اللہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، کسی معاملے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اللہ کے کاموں میں۔ تو ایک تو یہ آپ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آگے پھر بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو نبی پاک سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ کیوں ہے جی؟ جو جس کی اپنی یہ شانیں دکھائی جاتی ہیں نا جی، جس نے اپنی یہ شانیں دکھائی ہیں، ٹھیک ہے، شانیں اوپر بھی جو پیچھے ذکر کیا تھا پچھلی قسط میں کہ جو نہیں مانے تو پھر اس نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اور جو تھے جن کو جو صحیح تھے ان کو اس نے بچا لیا جی وہاں سے۔ تو ایک جو وہ بات ہے، اور پیچھے کی طرف بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں آپ، اس وجہ سے شکر اللہ کے لیے آگے کی طرف جو آپ کی قسط ابھی کرنے لگے ہیں تو اس کی طرف بھی ہم آ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے کہو کہ شکر اللہ ہی کے لیے، اور پھر آگے کیا جی، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جن کو اس نے اپنی، یہ بریکٹ میں ہے، جن کو اس نے اپنی عدالت کے ظہور کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اب جو عدالت لگا کہ ایک فیصلہ کرنا ہے اس کے ظہور کے لیے منتخب کر دیا جی، منتخب فرمایا۔ تو اس کے پھر اب جو اگلا سوال ہے، یہ سوال اب آگے ساری طرف چلے گا۔ تو اب یہ ایک طرح سے سوالیہ انداز ہے کہ اب یہ جو کام کرنے والا جس نے یہ کام سارے اوپر کیے ہیں، اپنی شانیں بھی دکھائی ہیں اور ایک عدالت کا ظہور کیا ہے، اور ان لوگوں کی سلامتی اور ان بندوں پر سلامتی جس کو اس نے منتخب کر لیا جی۔ تو اب یہاں پہ یہ بات کر کے کہا جی کہ کیا مطلب یہ والا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ تو ترجمہ کیا جی، کیا وہ اللہ بہتر ہے جس نے یہ اوپر والے کام جو بتائیں ابھی کیے ہیں، یا ان کے معبود، منکرین کے معبود، شرک کرنے والوں کے، یا ان کے معبود جنہیں یہ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، شرک کرنے والا کام کرتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا،
کہ وہ بھی کسی کام میں شامل ہے، یہ شرک ہوتا ہے جی۔ اب اس کو پورا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے نا جی، اس کے اندر ایک طرح سے جو پیچھے کچھ باتیں آ رہی تھیں نا، اس کے اوپر بھی تبصرہ ہے، اور جو ابھی آگے آتے ہیں جو خطبہ پورا آنا ہے توحید کے اوپر، اس کو بھی ایک بڑے خوبصورت طریقے سے نا اس کی ایک تمہید باندھ دی گئی ہے۔ جو تمہید ہوتی ہے کسی چیز کے آنے سے پہلے جو آپ کو تھوڑا بہت سمجھانے کے لیے باتیں بتائی جاتی ہیں۔ جس طرح میں بھی کئی دفعہ نہیں کہتا کہ یہ جو اگلی اب میں پڑھنے لگا ہوں تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اب اس بارے میں بات ہو رہی ہے تو اصل میں بات یہ ہے، تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو پھر آپ کو ایزی ہو جاتا ہے۔ اگر میں وہ ڈائریکٹ پڑھ لوں تو پھر آپ کو سمجھانے میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام تو بہت بلاغت والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کیا کرتے ہیں جی، بعض جگہوں پہ پہلے تھوڑا سا تمہید باندھ دیتے ہیں کہ اگلے جو لوگ ہیں ان کو بات سمجھ آنے میں آسانی ہو۔ تو آخری یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ اللہ بہتر ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے جی، جس کو اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے جی، یا پھر وہ جو لوگ منکروں نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کر کے جی، جو جعلی معبود ہیں، جو ان کے جو جعلی جن کو انہوں نے بڑا بنایا ہوا ہے، تو وہ ان کو پوچھتے ہیں تو ان کا وہ بہتر ہے جی، ٹھیک ہے جی، جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو یہ بات اب کلیئر ہوگی۔ تو اب ہم چلتے ہیں، اب آگے سوالیہ انداز میں کچھ باتیں آنی ہیں، وہی خطبہ، تو اس کے اندر جو سوالیہ انداز جب چلے گا تو پھر میں چیزیں کچھ ساتھ ہی بیان کروں گا۔ تو اس کے اندر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ استفہامیہ انداز میں، یعنی سوالیہ انداز میں کوئی بات کرتے ہیں، لیکن پھر جواب کا ویٹ نہیں کرتے، کیونکہ جواب تو اس کا کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اپنا وہ ساتھ جو اگلی بات ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں جی، اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو کسی جواب کا انتظار کیے بغیر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کو کلیئر بھی کر دیتے ہیں، کلیریفائی کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب اگلی آیت کا ہم نے دیکھتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے امن خلق السماوات والارض، ٹھیک ہے جی۔ پچھلی بات اب ختم کر لیا کہ بھئی یہ کون بہتر ہے جی، اللہ ہے کہ یا جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کرتے نا۔ تو یہی چیز اب بیان ہونی ہے خطبہ توحید میں جو اب ہم پڑھنے لگے، اور ایک طرح سے خطبہ ہے یہ توحید کے اوپر۔ ترجمہ جی، کیا یہ بہتر ہیں کہ وہ جو جن کا بھی ذکر ہوا تھا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گئے ہیں، کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے خوش منظر باغ اگائے، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ان سب کاموں میں شریک جو میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں تک میں نے ترجمہ کیا، میں آگے دیکھوں، میرے خیال ہے یہاں تک، ہرگز نہیں بلکہ یہ لوگ ہیں کہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو خطبہ شروع ہوا توحید کے اوپر، جو ایک اللہ تعالیٰ کہنے کے لیے ایک خطبہ دے رہے ہیں، ایک تقریر فرما رہے ہیں، ایک اس کو بیان کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، اس کا یہ جو پہلا حصہ جہاں پہ ہوا ہے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں پھر میں اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ بہتر ہیں، مطلب وہ جو شریک کیے ہوئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار، کون سا جی، جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمانوں سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے خوش منظر باغ اگائے، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ یہی لوگ ہیں کہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی منکر لوگ جنہوں نے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، وہی لوگ ہیں جو رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا کھولتا ہوں اس کو میں، پہلی بات کو، کیا اس بات کو، کیا یہ بہتر ہیں، یعنی وہ جعلی معبود بہتر ہیں یا یہ جو اصل اللہ ہے جی، اللہ تو ایک ہی ہے نا، اصل تو کہنے بھی نہیں، ایک ہی جو اللہ ہے وہی بہتر ہے جی۔ اصل سے ہوتا ہے بھی شاید کوئی جعلی کا دوسرے اللہ بھی ہیں، کم اصل جو ہے نہیں، اور ہے ہی کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی اللہ جی۔ اب اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو سٹارٹ ہوا ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں سمجھانے کے لیے بات، یہ جو جملے ہیں جی، یہ ان کو سوالیہ جملے ہوتے ہیں، استفہام ہوتے ہیں کہ کسی بات کو دوسروں کے طرف سے نا کہ بھئی پوچھے جاتے ہیں کہ ان کا جواب کیا ہے جی۔ یہ استفہام کے جملوں میں سوال اور جواب وہ نہیں ہوتا، صرف سوال ٹائپ ہی ہوتا ہے، جواب نہیں ہوتا، جواب تو ان کے پاس ہوتا ہی نہیں نا، بلکہ پھر وہ اس کے بعد حجت اور جو تنبیہ وغیرہ ہوتی ہے وہ بیان کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو بات کر رہا ہے جی، جس طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں،
تو پورے زور کے ساتھ وہ سوالیہ انداز میں عقائد کو پیش کرتے ہیں. بھی آپ کا کیا خیال ہے جی؟ ایسے ہے جس طرح میں کسی سے پوچھوں یار یہ دیکھو نا دن کا ٹائم 12 ہے، تو آپ کیا 12 بجے کا دن ہو، تو میں کہوں یہ یار دیکھو سورج کی طرف دیکھو نا ذرا، تو وہ دیکھے تو میں کہوں یار تمہارا مطلب ہے یہ رات کے 12 بجے ہیں. تو ایسے میں اسے کہوں گا. تو اب سوال میں نے کیا پوچھا کہ تمہارا مطلب ہے کہ رات کے 12 بجے ہیں. تو لیکن اشارہ میرا کدھر تھا؟ سورج کی طرف تھا کہ دن کے 12 بجے کا سورج اوپر ہے، ہمارے سر کے اوپر ہے. سمجھ گیا نا اس بات کو؟ تو اب یہ جو سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب تو میں اسے نہیں مانگ رہا نا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ سامنے سورج 12 بجے ہے. تو میں اس سے سوال کر رہا ہوں تمہارا کیا مطلب ہے یار یہ 12 بجے ہوئے رات کے؟ مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ دن ہے، میں تم سے اس کا جواب نہیں مانگتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کا. یہ تو چلو نا رات کے 11:55 ہوں تو میں کہوں یہ رات کے 11:55 ہیں یا 12 ہیں، تو اس میں تو کوئی بات ہو سکتی ہے. دن کے 12 اور رات کے 12 میں تو کوئی ادھر بات نہیں ہو سکتی نا. تو اب اس سے میں پوچھ تو رہا ہوں، لیکن میں پوچھ صرف یہی رہا ہوں کہ اس کو بتانے کے لیے کہ یہ جو تم بات کرنے لگے ہو وہ بات ہے ہی نہیں ہے، نہ میں نے سننی ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ تو دن کے 12 بجے کا سورج ہے، رات کو 12 بجے کا سورج کہاں پہ جی؟ ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے وہ لیکچر نہ دینا جی کہ بعض ملکوں میں رات کو 12 بجے ہوتا ہے، وہ اور بات ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھانے کے لیے بات کو سمجھیں. اچھا جی، اب یہاں پہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال کے انداز میں بات کی جائے گی اور جواب کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اور بات کو آگے لے چلا جاؤں گا. تو میں اس کو یہ بات کہا کہ نہیں یار کہ تمہارا کیا مطلب ہے یار کہ یہ رات کے 12 بجے ہوئے ہیں، تو سامنے سورج میرے سر کے اوپر ہے. تو میں پھر بات یہ کہا کہ تو آگے اگلی بات کرنا شروع کر دوں گا. میں اس کا ویٹ نہیں کروں گا کہ آگے سے وہ کرے کہ ہاں نہیں ہے جی یہ ہے. مطلب مجھے پتہ ہے کہ اس کا جواب مجھے آلریڈی پتہ ہے، تو اس کا جواب میں نے اس سے لینا ہی نہیں ہے. مطلب اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب نہیں لینا، سوال کر دیا جی. ٹھیک ہے جی. اب اللہ تعالیٰ ان سے کیا جواب دیں گے آپ بتائیں؟ جس طرح یہ پہلا سوال ہے انہوں نے کیا جواب دینا؟ اللہ تعالیٰ کو دینے کے قابل ہیں جی. اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کی جی کہ کہ یہ کون سا پروردگار بہتر ہے، یہ تمہارے والے ہیں جو مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں تم نے رکھے ہوئے ہیں پتھر کے بنا کے، یا وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے؟ تو اب اللہ کو تو پتہ نہیں میں نے زمین آسمان پیدا کیے ہیں. تو اب اللہ نے ان کا ویٹ کرنا ہے کہ یہ جواب دیں کہ نہیں جی ہمارے وہ دوسرے والے بہتر ہیں جی جن کو ہم نے شریک کیا. اللہ کو تو پتہ ہے بھی یہ میں نے زمین آسمان بنائے ہیں، خالق ہے جب وہ، تو اس نے ان کا ویٹ بھی نہیں کرنا. تو اسی طرح یہاں پہ بات ہو رہی ہے جی. ٹھیک ہے جی، کہ وہ جواب کا انتظار، یہ بات آگے بڑھا دی جاتی ہے، کیونکہ تردید میں کچھ کہنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ اس کو اگلا بندہ اس کو چینج کر دے اس بات کو. تو اس زور بیان کے جو تقاضے ہیں نا جی، اس کے تحت بعض دفعہ جب بعض سوال کیے جاتے ہیں یا جن کا جواب دیا جاتا ہے انہیں کے اندر وہ بعض دفعہ کچھ چیزیں لفظ بیان نہیں کیے جاتے کہ وہ آٹومیٹک دوسرا سمجھ لیتا ہے کہ یہاں کیا بات کی جا رہی ہے. تو اس خلا جو پیدا ہوتا ہے، یہ کلام کے اندر اتنی وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ خود پر کر دیتا ہے. جس طرح میں نے ابھی سوال کیا اسے کہ دن کے 12 بجے میں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا کیا مطلب ہے یار تم یہ رات کے 12 بجے اشارہ کر کے کہتا ہوں سورج کی طرف. تو اب اسی کے اندر جواب شب سارا کچھ کور ہو گیا. تو یہ بات ہے کہ کلام ہی اتنا مضبوط ہے، کہ بات ہی اتنی مضبوط ہے کہ اس کے لیے اب جو خلا ہے نا بھی اس سے مجھے اس کا ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. اس کو بات سمجھانے کے لیے یا اپنی بات مجھے خود تو پتہ ہی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بھی مجھے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ جو طریقہ ہے نا بات کرنے کا، یہ پہلے بھی پرانے وقتوں میں بھی تھا، دوسرے لوگ بھی کرتے تھے، لیکن اب یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے تو اس کا تو آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. مطلب عام انسان بھی یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے آئے گا تو اس کی بلاغت کا آپ اندازہ کر لیں تو انسانوں کے ساتھ تو پھر اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں نا، وہ تو کوئی بات ہی اور ہو جائے گی. تو جواب والا کوئی کام ادھر ہے ہی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو اب اسی کے تحت ہم یہاں سے اب آگے چلتے ہیں جی. تو اب انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی آپ کو اب ساتھ جوابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں جی، کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو سوال ہے جی کیا یہ بہتر ہیں؟ اب منکروں سے مطلب عام انسانوں سے پوچھنے چلے، کیا یہ بہتر ہیں، مطلب یہ دوسرے والے جو جعلی تمہیں بنائے ہوئے ہیں، یا وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے؟ کوئی ویٹ نہیں کہ بھائی اب ویٹ کیا جائے کہ پوچھا جائے بھی، وہ جواب دیں کہ جی زمین اور آسمانوں نے کسی اور نے پیدا کیا بھی، پھر اور آسمانوں سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے، اس کا بھی جواب کوئی نہیں لیا. پھر اس سے ہم نے خوش منظر باغ اگائے تمہارے لیے، اگائے تو وہ بھی کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور فرمایا تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے، تو نے کہا تم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. تو اب جتنی یہ باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کسی کا جواب اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ویٹ نہیں کریں گے. یہ پورا ایک طرح سے سوال تھا، اس میں سے کسی بات کا وہ جواب نہیں دے سکتے، تو نہیں دے سکتے. تو آگے کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کی ساتھ یہ اگلی بات وہ بھی سوال یہ
کہ بھئی اگر یہ وہ نہیں کر سکتے تو پھر کہا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ تو اب یہ سارے کام اکٹھے کر کے گنا دیے، تو کہتے ہیں جی کہ بتائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو کام میں نے سارے کیے ہیں میرے ساتھ کوئی شریک تھا؟ مطلب کہ نہیں تھا۔ تو جواب ابھی بھی نہیں لے رہے، وہ جواب کی ضرورت ہی نہیں، یہاں پہ کیا جواب لینا ہے؟ اللہ خالق ہے نا، اللہ کو پتہ ہے میں نے بنائے ہیں۔ وہ آ کے چیلنج کریں نا، جو کہہ رہے ہیں ہم نے بنائے ہیں، ہمارے معبودوں نے، معبود اٹھ کے بولیں، ان کے معبود تو وہ بت بول بھی نہیں سکتے، تو بات ختم ہوگی جی۔ یہ سوال ہی ہے، جواب نہیں لیا گیا۔ اور پھر کہا، خود ہی جواب دے دیا۔ کیا جواب دیا؟ ہرگز نہیں، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا بھی کہ میرے ساتھ ان کاموں میں کوئی اور شریک تھا، اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، سوالوں کا جواب ان کا نہیں لیا، اپنا ہی بتا دیا کہ ایسا کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، تو تم چپ کر کے بیٹھے رہو، جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ جو لوگ ہیں لیکن جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں کہ کوئی ہے، تو ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ بلکہ یہی لوگ ہیں کہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں، کہ اب جو ان باتوں کو نہیں مانتے، یہ تو اتنی ہے کہ ان کا جواب ہی کوئی نہیں ہے، تو جواب جب دے نہیں سکتے تو مان لو، تو تب بھی جو نہیں مانتے تو پھر کیا ہیں جی، وہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہاں ہی اب اس کے اندر جو اسلوب ہے، اس میں نفرت کا اظہار کر دیا گیا، اور ایک طرح سے حسرت کا بھی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ جس طریقے سے کر رہے ہیں، تو اس کو اگر ہم دنیا کے اصول کے تحت بیان کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کی طرف اپنا رخ قدرت کر کے بات کریں، ایک طرح سے جو اپنا جو قدرت کا رخ ہے وہ بھی پھیر کے ان سے بات کر رہے ہیں، کہ مطلب وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے یہ بات کی جائے گی۔ اس کا اسلوب اس طرح کا ہے بات کرنے کا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اب نیکسٹ بات جی، اب اسی طرح کی باتیں آنی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ جی، کیا یہ بہتر ہیں، وہی بات اب کہ بھئی یہ جو معبود ہیں تمہارے، یہ معبود جو جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کے بارے میں کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار؟ دوبارہ اسی طرح شروع ہو گیا اب، امن، ٹھیک ہے نا، پہلے بھی اسی طرح شروع ہوتا، امن خلق السماوات، اب آیا امن جعل الارض، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ سیم بات اسی طرح شروع ہو رہی ہے، آگے اسی طرح تقریباً شروع ہوں گی باتیں۔ تو فرمایا اب کیا یہ بہتر ہیں، مطلب تمہارے جعلی معبود، یا وہ پروردگار جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا جی، کہ ٹھکانے سے مراد مطلب ایک نہایتی اعلیٰ اہتمام کے ساتھ اور ایک نہایتی حکیمانہ انداز کے ساتھ اسے زندگی کے قابل رکھ کے چھوڑا ہے کہ اس کے اندر زندگی قائم رہ سکتی ہے، مطلب مٹی، پانی، ہوا، جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے، آکسیجن وغیرہ ہر چیز اس کے اوپر ہے کہ انسان وہاں پہ جائے قرار وہ بنا کے وہاں پہ رہ سکتا ہے جی، رہنے کے قابل بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ بہتر ہیں، یعنی وہ تمہارے جعلی معبود یا وہ پروردگار جس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا اور اس کے درمیان ندیاں بنا دیں، جو آپ کو پتہ ہے زمین کے اوپر ندیاں، پانی، آپ اس کو ندیاں، دریا، پہاڑ، جو بھی کہیں گے، اپنا سمندر، چھوٹے دریا، بڑے دریا، سارے اس کے درمیان ندیاں بنا دی، بہا دیں، اور اس کو اپنے محور پر قائم رکھنے کے لیے، اس کو سٹیبل کرنے کے لیے پہاڑ بنائے کہ سٹیبل رہے، کہ دنیا میں سٹیبل، کہ وہ ہلے نہ بھائی جو دنیا ہے۔ یہ اب پیچھے ایک دفعہ بات کر کے آؤں، وہاں پہ ڈیٹیل اب یہاں نہیں کروں گا، کہ وہ اس کا بیلنس رکھنے کے لیے کہ وہ اپنا ایک مستحکم طریقے سے وہ رہے، اور اس کو اپنے محور پر قائم رکھنے کے لیے پہاڑ بنا دیے، اور دو سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا، دو سمندروں کے درمیان۔ یہ ایک طرح سے ایک نہ نظر آنے والی دیوار ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے، جو آپ مختلف جگہ پہ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو میٹھے اور کھارے پانی کو اس کے درمیان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ پردہ، یہ وہ اللہ کا سسٹم کہتا ہے، وہ پانی پھر آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ یہ دریاؤں میں بھی ہوتا ہے جی، اور یہ میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے، اور سمندروں میں بھی یہ ہوتا ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دو سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا۔ دریاؤں والوں میں میرے خیال میں مکس ہو جاتے ہیں، سمندروں والے میں مکس نہیں ہوتے وہ۔ بہرحال آپ نے دیکھا دو کلر کے پانی مل رہے ہوتے ہیں دریاؤں میں بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو بعض جگہ پہ وہ دو سمندر میں جو ہوتا ہے وہ سمندر مکس نہیں ہوتا، اس کا پانی علیحدہ ہی رہتا ہے وہ۔ آگے چلتے ہیں، بہرحال یہ زیادہ تفصیل دیکھنی ہے تو پھر وہ علیحدہ بیان کرنی پڑتی ہے، تو یہاں پہ نہیں آتی۔ یوزلی جو کھارا اور جو دوسرا پانی ہوتا ہے نا، میٹھا پانی، وہ مکس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں، تو دو سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا،
کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ اب وہی والا سوال ہے، وہی جواب بھی وہ ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا جی؟ بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ بھئی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ تمہارے معبودوں نے کچھ نہیں بنایا۔ جو اصل معبود ہے، جو ایک ہی معبود ہے، اکیلا معبود ہے، یکتا ہے، پروردگار ہمارا بھی اور محمد کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، وہ ہے جس نے زمین کو انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے، اس کے اوپر ندیاں بہا دی ہیں، اس کے اوپر پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں کہ دنیا جو ہے اسٹیبل رہے، اور دو سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے۔ تو پھر ساتھ ہی اب یہ بھی سوالیہ تھا اور اگلا بھی، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ان سب کاموں میں اللہ کے ساتھ شریک تھا جی یہ کام کرنے میں؟ مطلب کہ نہیں تھا۔ جواب بھی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی آ گیا، ان سے نہیں پوچھا، ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی، ہرگز نہیں، کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں، کوئی بھی شریک نہیں تھا۔ تو پھر بات کیا، پرابلم کیا ان دوسرے لوگوں کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ جن سے بات کی جا رہی ہے، جن کو سمجھایا جا رہا ہے، تو ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہاں پہ پھر وہ ہزار حسرت و افسوس ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ان کے اکثر لوگ جاننے نہیں چاہتے، تو کیا کیا جائے جی؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کر سکتے ہیں، وہ پاور میں ہے کہ سب کچھ وہ جان جائیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی انہیں اپنا ایک قانون اللہ نے بنائے، ان کے تحت وہ نہیں ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی، اب وہی بالکل سیم بات دوبارہ شروع ہو رہی جی، جس طرح پہلے کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار، اب یہاں پہ بھی یہی بات ہے۔ ترجمہ اگلا اب آگا، کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار؟ وہ تمہارے جعلی معبود بہتر ہیں یا وہ پروردگار جو بے قرار کی داد رسی کرتا ہے؟ بے قرار کی داد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے۔ جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے، پرابلم میں ہوتا ہے، بے قرار ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے جی؟ اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ نے کہا جی میں تو اس کی داد رسی کرتا ہوں۔ تو جو تمہارے جعلی معبود ہیں وہ داد رسی کرتے ہیں کسی کی؟ سنتے ہیں کسی کی؟ کام آتے ہیں کسی کی؟ تو اللہ نے کہا میں تو کام آتا ہوں۔ تو دوبارہ سن لیں، کیا یہ بہتر ہیں یعنی تمہارے جعلی معبود، یا وہ پروردگار جو بے قرار کی داد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے؟ تو بھائی میں تو اس کے درد کو دور کر دیتا ہوں، تو اب بتاؤ یہ کون بہتر ہے؟ ابھی یہ دکھ دور کرنے والا بہتر ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا، جو سنتا بھی نہیں ہے؟ وہ دکھ کہاں دور کرنے ہیں اس کی؟ بات کلیئر ہوگی جی؟ یعنی ایسی قدرت رکھتا ہے کہ کسی کی جب حاجت روائی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو جو اسباب بھی اس کو چاہیے ہوتے ہیں ان کو جمع کر لیتا ہے، اور پھر ایک دم اس کی تکالیف کو دور کر دیتا ہے جی۔ تو تمہارے میں تو ایسا کوئی نہیں ہے نا، تو پھر بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہے جی، اور اسی کے ساتھ ایک اور بات ایڈ کر دیجیے، کیا فرمایا؟ اور تم کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ بھی سوال ہی ہے، اور تم کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز وہ ہے جو بیان نہیں کی ہے، جو آٹومیٹیکلی آپ کو سمجھ جانی چاہیے، لیکن آپ کو نہیں آنی کیونکہ یہ عربی کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم وہ جو بریکٹ والی بات ہے اس کو ایڈ کریں گے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور تم سے پہلوں کو ہٹاتا ہے، جو آپ سے پہلے آئے ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، ان کو فنش کر دیتا ہے، ان کو زوال دے دیتا ہے، ان کو ہٹاتا ہے، اور تم کو زمین کا وارث بناتا ہے، اور اب تمہیں وہ وہاں پہ اختیار دے دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کی طرف اشارہ ہے، سنت الہی ہے جی۔ کیا؟ جس کے تحت ایک قوم آتی ہے، نمایاں ہوتی ہے جی، اوپر جاتی ہے، اپنا کردار جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں رکھا ہوتا ہے وہ ادا کرتی ہے، پھر وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے اور چلی جاتی ہے، اور پھر دوسری قوم اس کی جگہ، پھر یہ جو پہلی قوم ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، رخصت ہو جاتی ہے، وہ زوال کی صورت میں ہو یا مکمل عذاب کی صورت میں ہو، وہ ختم ہی ہو جائے۔ تو گویا قوموں کے لیے بھی وہی قانون ہے جو انسان کے معاملے میں ہوتا ہے۔ قومیں بھی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ بڑھجوانی کو پہنچتی ہیں، اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ تو قوموں کے لیے بھی موت و حیات کا وہی قانون ہے جس کا ہم مشاہدہ کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کی صورت میں کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، درمیانی عمر کو، پھر بڑی عمر کو، اور پھر آخری بوڑھی عمر کو، اور پھر مر جاتا ہے جی۔ تو اسی طرح قومیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ اب یہ بات کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ خدائی کی لیول کا کام ہے، اللہ کی سطح کا کام ہے۔ یہ کوئی وہ فضول وہ جو معبود ہیں جعلی جو ہل بھی نہیں سکتے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟
تو یہ صرف زمین کا خالق، زمین اور آسمانوں کا خالق ہی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی اور تم سے پہلوں کو ہٹاتا اور اس کے بعد تم کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو پھر وہی والی بات دوبارہ پوچھی، ترجمہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ دو کام اب بیان کیے تھے نا، داد رسی کرنے کے لیے جب پکارتا ہے اور پہلوں کو ہٹا کے نووں کو آگے لے آتا ہے، جو نئے لوگ ہیں دوسری قومیں آگے آ جاتی ہیں۔ تو اللہ نے بتایا جی کہ کیا یہ جو کام میں کرتا ہوں اتنے بڑے بڑے، ان میں کوئی اور شامل ہے میرے ساتھ بھی؟ مطلب نہیں ہے نا، ٹھیک ہے کہ ان سب کاموں میں شریک ہے میرے ساتھ کوئی؟ تو پھر کیا کہا آگے، مطلب نہیں ہے نا، تو آگے ساتھ تم لوگ کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو، کیونکہ تمہیں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، میں اپنے رسول بھیجتا ہوں، لیکن تم لوگ کبھی بہت کم اس سے سبق حاصل کرتے ہو۔ یعنی نہ اپنے اندر خدا کی نشانیوں سے سیکھتے ہو، مطلب ذاتی حیثیت میں سیکھتے ہو، نہ قوم کی حیثیت سے سیکھتے ہو، تو قوموں کے زوال کے حساب سے بتایا نا، اور ذاتی کہ آپ کی بے قراری میں آپ کی مدد کرتا ہے جی، تو تم ان دونوں سے کچھ چیز سیکھتے نہیں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تم ان مصائب سے کوئی سبق حاصل کرتے ہو جو انفرادی طور پہ اکیلے میں تمہاری زندگیوں میں پیش آتے ہیں، اور نہ اس رد و بدل سے کوئی عبرت پکڑتے ہو جو قوموں کے زوال اور عروج میں سامنے آتا ہے، جس سے قوموں کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو جن کی یاداشت اتنی کمزور ہو جی کہ اتنی بڑی بڑی وہ چیزیں نہ سمجھ سکتے ہوں، تو پھر ان کو کون بندہ ان کو سمجھا سکتا ہے، سبق پڑھا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ یہ بات بیان کی جا رہی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں، پھر وہی بات وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جی، کس سے؟ کیا یہ بہتر ہیں، یعنی وہ تمہارے جھوٹے معبود، یا وہ پروردگار جو بحر و بر، مطلب پانی اور خشکی کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ کیا یہ بہتر ہیں تمہارے دو نمبر معبود جن کو تم میرے ساتھ شریک کرتے ہو، یا میں یعنی پروردگار جو پانی اور خشکی کی، بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور جو اپنے باران رحمت سے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ آپ نے معاہدہ کیا ہوگا جی، جب بارش آنے لگتی ہے تو اس سے پہلے ہلکی سی خنکی سی ٹھنڈی ٹھنڈی سی آواز ہی چلتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ ایک طرح سے خوشخبری ہوتی ہے کہ بھی آ رہا ہے موسم، بارش آنے لگی جی۔ تو میں تو یہ دیکھا ہوا جی، تجربہ ذاتی طور پہ بتا دیں یار بارش ہونے کا چانس ہے، پہ دیکھو ادھر سے ہوائیں چلی ہوئی ہیں، گٹائیں اٹھی ہوئی تو آ رہی ہیں جی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں باتیں کر دی جی۔ پہلی بات کیا تھی جی؟ جو بحر و بر کی تاریکی میں جناب، یہ اس رہنمائی کی طرف اشارہ ہے جی جو انسان کو زمین کی مختلف جو علامتیں ہیں ان کی صورت میں، اور جو سورج اور چاند کا جو معاملات ہیں، اور ستاروں کے ذریعے، اور طلوع اور غروب کی اور اس کی گردش سے حاصل ہوتی ہے جی۔ آپ کو روشنی ملتی ہے نا، سمجھ لیں پہلے سادہ روشنی، سادہ لے لیں گے، جیسے سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، شام کو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، تو رہنمائی کرتا ہے، جو بحر و بر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے سمندر میں اب تو معاملات چینج ہو رہے ہیں، ستاروں کے ساتھ رہنمائی لی جاتی تھی، نارتھ سٹار ہوتا ہے، شمالی ستارہ، اس کے تھرو کدھر کس رخ پہ جا رہے ہیں، ورنہ تو سمندر میں تو پانی ہوتا ہے، حد نگاہ تک پانی ہوتا ہے، تو آپ کو کیا پتہ میں دائیں جا رہا ہوں، بائیں جا رہا ہوں، سیدھا جا رہا ہوں، کس طرف ہم نے جانا ہے؟ تو آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ستاروں سے بھی، چاند سے بھی، اور سورج سے بھی۔ تو یہ زمین پہ بھی یہی ہوتا ہے، زمین میں بھی آپ نارتھ چیک کرتے ہیں، نارتھ سٹار اور یہ وہ، اور زمین میں بھی دن کی روشنی جب ہوتی ہے سورج کی تو اس میں آپ کو رہنمائی مل جاتی ہے نا، تو یہ وہ رہنمائی ہے یہاں پہ۔ تو اللہ نے کہا جی کہ کیا میں بہتر ہوں اللہ، یا وہ والے جو کچھ بھی نہیں کرتے، کہ تمہیں رہنمائی کرتا ہوں؟ راتوں میں بھی تمہیں طریقہ بتایا ہوا ہے کیسے رہنمائی لینی، کہاں جانے کی، اور دن کے ٹائم بھی بتایا ہوا جی، اور پانی میں بھی بتایا ہوا ہے، اور خشکی پہ بھی بتایا ہوا ہے، مطلب سمندروں میں بھی اور باہر بھی۔ اور پھر دوسرا، جو اپنے بران رحمت سے آگے عوام کو خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے جی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ وہی بات کہ آپ بتاؤ کہ اس جو بات ابھی بتائی ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہے؟ یہ جو آپ کو رہنمائی کرنے والے اور جو بارشیں بہنے سے پہلے جو اشارات بھیجنے والے کام ہیں، ان میں کوئی اور ہے بھی؟ تمہارا کوئی جو ہے وہ اس کاموں میں شریک ہیں بھی، جو تمہارے شریک ہیں؟ مطلب نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت ہی برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، وہ کسی کھاتے میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔
یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت ہی برتر ہے، برتر نہیں بہت ہی برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مطلب وہ سیم لیگ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ کو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو ہیلی ناک کی مکھی کیا کہتے ہیں وہ ہلا نہیں سکتے، انہوں نے کیا کرنا جی؟ تو انہوں نے کہا یہ تم کس طرح پھر تمہارے یہ میں آ جاتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، وہ تو کسی معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ بہت ہی برتر ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اگلی اب بات شروع ہوگی، اب اس میں بھی وہی بات آ رہی ہے، کیا یہ بہتر ہیں تمہارے جعلی معبود یا وہ پروردگار جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، زندگی پیدا کرتا ہے نا، زندگی پیدا کرتا ہے نا، جس طرح انسان کو پیدا کیا، جانور کو، پرندوں، پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور جب وہ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو دوبارہ ان کو پیدا کرے گا، پھر اس کا اعادہ کرے گا، پھر ان کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو زمین و آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے، زمین و آسمان سے روزی دیتا جی، دیکھ لیتے ہیں جی، پہلے اس کا دیکھتے ہیں جی، جو پھر اس کا اعادہ کرے گا دوبارہ، یعنی اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا جس طرح اس نے ابتدا کی تھی۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کا نتیجے کا بیان ہے کہ جب اس کائنات کی موجودہ تخلیق سے انکار نہیں تم کرتے، تو اس کے دوبارہ پیدا ہونے میں تم کس طرح آپ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ کائنات دوبارہ پیدا کی جائے؟ پتہ نا کہ قیامت جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر سب کچھ دوبارہ وجود میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فی الحال تو آپ لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہو نا، آپ کائنات کو دیکھ رہے ہو، آبزرو کر رہے ہو، تو ابھی یہ جب پیدا ہوئی ہے تو اس کو تم آبزرو کر رہے ہو نا، تو پھر تم کو اس کو دوبارہ ماننے میں کیا پرابلم پیش آتی ہے؟ ایک دفعہ تو تم دیکھ رہے ہو نا پیدا ہوئی ہے، تو تم کو ایشو کیا، تمہارا پرابلم کیا ہے ابھی کہ یہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ بلکہ جس میں کہتا ہوتا ہوں کہ دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہے، فرسٹ ٹائم تو کچھ تھا ہی نہیں تو آپ نے پیدا کر دی، تو سیکنڈ ٹائم تو وہ پیدا کرنا تو اور آسان ہو جائے گا ایک طرح سے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو دونوں دفعہ سیم ہی بات ہے، مطلب کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر کامن سینس کے بات سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں انسانی حساب سے، تو کسی چیز کو فرسٹ ٹائم بنانا مشکل ہے نا آپ کے لیے، سیکنڈ ٹائم پھر آپ کا تجربہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو آسان ہو جاتی ہے انسانی طور پہ۔ اللہ کے لیے تو ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے کہا تم تو پہلی دفعہ تم خود دیکھ رہے ہو نا کہ کائنات کو دیکھ رہے ہو، تو پھر دوبارہ آنے میں تمہیں کیا پرابلم ہے کہ یہ دوبارہ میں بنا دوں گا ختم کر کے؟ یہ اتنی بڑی حقیقت تمہیں خود بتا رہی ہے۔ ایک کی بات یہ ہوگی، اور دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ جو اور جو زمین و آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے، کہ بھئی وہ بہتر ہے یا وہ جو تمہارے کچھ بھی روزی کسی کو نہیں دیتے، بلکہ وہ تو اپنی روزی کے لیے تم سے پیسے مانگتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں یا بہت ہوتے ہیں ان کو کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جی۔ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی روزی کس طرح دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ زمین و آسمان سے، یعنی وہ تمام وسائل آپ کو مہیا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جن سے پوری انسانیت اپنے لیے رزق کا بندوبست کرتی ہے جی۔ یہ کوئی معمولی قسم کی نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، تو اسے آپ کسی جھوٹے جعلی معبود کے ساتھ اس کو لگا لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کوئی فضول قسم کا طبی قانون نہیں ہے کہ اسے کسی انسان کی طرف کر دیں، یہ رب کائنات کا سسٹم ہے، نظام ہے، کہ وہ اتنا بڑا اس نے ایک نظام بنایا آپ کو، اپنا رزق جو ہے نا اس کو اپنا وسائل اس کے لیے مہیا کیے ہیں کہ آپ رزق حاصل کرنے کا جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی بات کو، آپ دو باتیں جو بیان کی ہیں بیان کریں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ان سب کاموں میں شریک ہیں؟ یہ جو ابھی دو گنوائیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی خلق کی دوبارہ پیدا کرنا اور پھر یہ زمین آسمان سے روزی میں ہی کرنا، تو انہوں نے کہا یہ تو میں ہی کرتا ہوں اور تو کوئی نہیں کرتا نا، تو کوئی اور معبود شریک تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب آخری یہ بات نے کہی، اگر تم ابھی بھی یہ سمجھتے ہو کہ نہیں 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 جی کہ وہ ہمارے بھی کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ویسے ٹھیک ہے، پھر دلیل دکھاؤ، بھی اپنا کوئی ثبوت پیش کرو، اگر تم سچے ہو نا تو بتاؤ نا پھر کس طرح کرتے ہیں، یعنی اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اس کی خدائی میں کچھ دوسرے بھی ساتھ شریک ہیں اللہ کے، تو پھر اس کی دلیل دو نا۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے جی کہ جو خدا کو نہیں مانتا، ان سوالوں کا کوئی اطمینان بخش جواب دے جو اوپر ابھی ہم نے بیان کیے ہیں، پتہ نہیں 3-4 ہم نے وہ ابھی چیزیں بیان کی ہیں نا، ان کا جواب دے دیں بھی اگر نہیں مانتا، اور اگر کہتا ہے کہ وہ مانتا ہے کہ ہاں بھی بات تو ایسی ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرے خداؤں کو شریک کرتا ہے، پہلی صورت میں تو جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے جی وہ تھی، تو وہ تو پھر ان سوالوں کا جواب دینا کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں جی جو اوپر بیان دی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں بھی ایک اور شخص ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے
لیکن کہتے ہیں جی کہ ساتھ اور بھی شریک ہیں، ساتھ شامل ہیں جو اللہ کے ساتھ مل کے یہ سارے کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے اب کیا جی، لیکن اس کے ساتھ وہ جو اور اگر مانتا ہے جی کہ نہیں یہ چیزیں تو بھی بنائی گئی ہیں لیکن ساتھ کوئی دوسرے بھی شریک کیے گئے تھے، تو پھر ان خداؤں کی حق میں کوئی دلیل پیش کرے جی جو اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اس کے مطابق مدد کر رہے ہیں جی یہ کام کرنے میں. تو دلیل و ثبوت کی جو ذمہ داری ہے جی وہ انہیں منکروں یا مشرکوں پہ ہے جی، یا جو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے کہ اللہ ہے جی. تو پھر بتائیں جی یہ سارے کام کیسے ہو رہے ہیں. اور دوسرے وہ جو ہیں جی مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی اللہ ہے وہ کرتا ہے سارے کام وہی، لیکن ساتھ دوسرے مدد کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے آ کے بتانا ہے جی کہ یہ کس طرح پھر ہو رہا ہے سارا کچھ، انہوں نے ثبوت دینا ہے. جو کر رہا ہے اس کو کیا ضرورت ہے ثبوت دینے کی جی. تو خدا کے ماننے والوں پر جو جس طرح ہم ہیں اللہ انشاءاللہ سب اللہ تعالیٰ سب کو ماننے والے ہوں، ہم پر کسی چیز کو ثابت کرنے کی ذمہ داری عائد ہی نہیں ہوتی. جو انکار کرتے ہیں انہوں نے ثابت کرنا جی. اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو تو آپ نے ماننا ہی جی. اب چلتے ہیں جی ذرا ہاں جی تھوڑا سا اختتام کی طرف ہی چلتے ہیں. اب وہ باتیں تھیں نا کہ آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ یہ جو نہیں مانتے تھے نا منکرین ہوتے تھے اور جو ایمان نہیں لاتے تھے یا چاہے مشرک ہوتے تھے، ان کا ایک ہی بس پرابلم بہت تھا کہ جی ہم نہیں مانتے جی تو پھر آپ ہمارے اوپر ایک دم عذاب کیوں نہیں لے کر آتے جی. آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ جی اگر نہیں مانی تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، مطلب اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ تے کیوں نہیں لائے نا، دکھائیں نا. مطلب مذاق کرتے تھے، چھیڑتے تھے کہ جلدی جلدی لا کے دکھائیں. تو یہ جو عذاب کی جلدی کرتے ہیں اب اس کے بارے میں بات آنے لگی ہے. تو اب ذہن میں آپ نے کیا رکھنا ہے کہ یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں کہ جلدی جلدی لائیں جی عذاب، پھر ہمیں دکھائیں نا. ان کو یہ ہے نا کہ نہیں ہونا بھی ایسا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں پیغمبروں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ جلدی جلدی لاؤ نا، ہم تمہاری بات نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے سمجھنے ایک طرح سے اس کے جواب میں جو بات ہے، ان سے کہو، مطلب جو جلدی مچا رہے ہیں کیا کہو جی بریکٹ میں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس غیب کو نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں ان کو آپ یہ بات بتا دیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے عذاب کے بارے میں کہ یہ کب آنا ہے. کسی کو چاہے وہ زمین پہ ہے اور چاہے وہ آسمان پہ ہے جی، مطلب فرشتوں کو بھی نہیں پتہ جی کہ وہ جو، کیونکہ یہ غیب کی بات ہے تو یہ صرف اللہ کو پتہ ہے جی. تو اس سے ایک اور بات بھی کلیئر ہوگی کہ غیب کی بات صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آگے کسی کو خود بتائیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے جی. تو جب تک وہ نہیں بتائیں گے تو وہ نہیں ہوتی. تو اب یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک سے یہی کہہ رہے ہیں جی ان سے کہو کہ اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں، مطلب دونوں جگہ پہ میں جو بھی ہیں اس غیب کو نہیں جانتے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. یہ جو تم عذاب کی جلدی مچانے کا کہہ رہے ہو نا کہ جلدی عذاب آئے، تو یہ کب آنا ہے تو وہ تو نہیں جانتے. اور نہ یہ جانتے ہیں، اور مطلب سارے زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہیں، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے. جب مریں گے اس کے بعد اٹھائے تو جائیں گے، لیکن کب اٹھائے جائیں گے وہ یہ بھی نہیں جانتے. اب یہاں اس کو میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں جی، بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی. یعنی نہ قیامت کا وقت کسی کو معلوم ہے اور نہ اس عذاب کا جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی قوموں پر آتا ہے. میں پیچھے کئی دفعہ بیان کر چکا، بتایا تھا کہ رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ان رسولوں کو جھٹلانے والے یا ان کے جو منکرین ہوتے ہیں ان کے اوپر دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور پھر آخرت میں بھی آتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو نبی پاک کے تھے نا جناب منکرین، جو یہ ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ یہ بتا دیں کہ جو عذاب کا تم کہہ رہے ہو نا، تو وہ جو عذاب تمہیں دنیا میں آنا ہے میں تو اس کے بارے میں نہیں جانتا، اس کا بھی، اور پھر جو قیامت جب آنی ہے اس کا بھی کہ کب اٹھائے جائیں گے، ان باتوں کا مجھے نہیں پتہ ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو یعنی قیامت کا وقت کسی کو معلوم ہے اور نہ اس عذاب کا جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی قوموں پر آتا ہے، تو یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اور نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے ہوں، اس لیے صرف یہ بتا سکتا ہوں. نبی پاک نے کہا میرا کام ہے یہ صرف یہ بتا دینا
کہ نہیں مانو گے نا تو عذاب تو آنا ہے، دنیا والا بھی تم پہ آئے گا کیونکہ میں رسول ہوں، اور آخرت والا بھی آئے گا، یہ تو میں بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی، عذاب تو آئے گا، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی جی، ٹائم سکیل کیا ہوگا، دنیا والا کب آئے گا اور کیسے آئے گا اور کیا آئے گا، اور آخرت میں جب آپ چلے جائیں گے مر جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، ان باتوں کا مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، جتنی بات اللہ نے مجھے بتائی ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے جی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ آئے گا ضرور، کہ اگر تم مجھے جھٹلا دو گے، میری بات نہیں مانو گے، انکار کر دو گے، منکرین ہو جاؤ گے، عذاب تو آنا ہے پھر بھی، اس کی تو میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں، کیونکہ یہ اللہ نے مجھے بتایا، جب دوسری بات اگر مجھے بتائی تو میں وہی بتا دوں گا، ابھی مجھے بتائی نہیں کیونکہ وہ غیب کی بات ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے جی۔ دیکھیں جی کیسے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ جلدی لائیں جی۔ اب اللہ تعالیٰ نبی پاک سے ایک بڑی اسپیشل بات کرنے لگے ہیں جی، وہ کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے جی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو کچھ ان کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے جی، تو کیا بات ہے سمجھتے ہیں جی، مطلب ایک طرح سے یہ کہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ بھی یہ کیا بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، لیکن بس وہ ماننی نہیں ہے، بس بات یہ ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب یہ والی بات ذہن میں رکھیں کہ بھی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نبی پاک سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر یہ والی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کیا جی، ترجمہ، ہرگز نہیں، اللہ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر کیا بات ہے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی نہ یہ صاف انکار کر سکتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں، مطلب صاف انکار بھی نہیں کرتے اور نہ ماننا چاہتے ہیں جی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا جی؟ تو اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک قسم کی ذہنی الجھن میں مبتلا ہو گئے، ان کے اندر ہٹ درمی اور ضد ہے نا، تو اب ان کو کہ مانیں گے تو ہماری بےزتی ہو جائے گی، نہ مانیں تو یہ بھی غلط ہے، کہ بات تو سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ ان کو الجھن ہے کہ بھی کدھر جائیں، کہ بھی مانیں گے تو یہ ہو جائے گا، نہ مانیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو مطلب بات پتہ ہے ان کو، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے فرمایا جی، اللہ تعالیٰ نے کہ ہرگز نہیں بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے۔ پھر آگے فرمایا بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، مطلب اب یہ اس کے بارے میں شک کر رہے ہیں جو ان کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں، نہ صرف یہ کہ شک میں ہیں بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں جی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تھوڑا کھول دیتے ہیں بات کو۔ مطلب یہ ہے کہ جس مرض میں یہ مبتلا تھے نا جی، تو اب قرآن پاک نے اس کو ایک نا سٹیجز کے حساب سے نا اس کا ارتقاء بیان کیا ہے کہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ وہ کیا جی؟ کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو حقائق ہیں جی، جو سامنے کی باتیں، اس سے گریز کرنے کی یا بھاگنے کی جو اصلی علت ہے نا جی، اس کی جو اصل پرابلم ہے وہ کیا ہے جی؟ کہ یہ آخرت سے گریز و فرار چاہتے ہیں، کہ بھی آخرت کا حساب و کتاب سے نہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر آپ آخرت کو مان لیں نا جی، تو پھر آخرت کو مان لینے سے آپ کے اوپر بڑی بڑی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں جی، تو اب یہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، یہ اس سے بھاگنا چاہتے ہیں جی۔ اور اب پرابلم یہ ہے کہ جی فرار کے لیے کوئی رستہ تو ہے نہیں ہے جناب، اگر آپ یہ چیز ایکسیپٹ کر لیں تو اس وجہ سے اب وہ کیا کر رہے ہیں جی، کوئی رستہ تو ہے نہیں ہے، اب وہ کسی چور دروازے کی تلاش میں ہیں، بات تو نہیں بن رہی ہے لیکن زبردستی بنا لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز ان کی جو ایک ان کو الجھن میں مبتلا کر دیتی ہے کہ اب کدھر جائیں یار، بات تو بنتی نہیں ہے، یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، بات تو یہ صحیح ہے، اب ماننی ہم نے ہے نہیں ہے، تو کس طرح یہاں سے نکلیں، کس طرح جان چھڑائیں، کیونکہ یہ باتیں مان لی تو پھر تو ہمیں ان کے مطابق چلنا بھی پڑے گا، تو اب یہ ان میں پڑھنا نہیں چاہتے جی۔ اب الجھن ان کو کیا ہے جی؟ الجھن یہ ہے کہ وہ حقائق سے گریز کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں جی، وہ اصل حقائق سے بھاگنا ہے نا، سچی بات سے بھاگنا ہے نا، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو پھر یہ ان کے اندر شک ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح کسی چیز میں نا کچھ شک کا پہلو نکال دو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں، تو شک ڈھونڈتے ہیں۔ پھر یہ جو ایک طرح سے وہ جستجو کرتے ہیں نا جی شک ڈھونڈنے کی، یہ ایک مطلب سمجھیں غلط کام ہے جی، غیر فطری بات ہے۔ تو پھر کیا کرتی ہے جی، ان کو شک کا یہ مریض وہ بن جاتے ہیں،
شک ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ شک کے مریض بن جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پیرانوائڈ ہو جاتے ہیں پھر وہ، ٹھیک ہے جی، یہ پورا ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا جب وہ پیرانویا ان کو ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے جی؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے کوئی چیز ان کو دیکھ کے نا سامنے نظر آ رہی ہے بالکل کلیئر کٹ، اب وہ پھر کیا کرتے ہیں، کچھ اور تو کر نہیں سکتے، تو آنکھیں بند کر کے نا پھر اندھے بن جاتے ہیں، نہیں ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ وہی جس طرح وہ کہتے ہیں نا کبوتر جو ہوتا ہے وہ بلی کو دیکھتا ہے تو اب وہ اسے پتہ ہے تو یہ تو میں اس کی ریچ میں ہوں، اب موڑ تو سکتا نہیں، تو وہ پھر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے یہ ہے ہی نہیں ہے۔ بالکل یہ والا کام پھر یہ کرتے ہیں۔ اس بات کے اوپر جی ہمارا یہ ختم ہوا جی، آج کی قسط ختم ہوئی جی، تو اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ جناب۔ آگے ابھی بات چل رہی ہے جی، کچھ اور معاملات ابھی شروع ہو جائیں گے جی، تو پھر جیسے جیسے وہ شروع ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ ہم بیان کریں گے جی۔ تو ابھی یہی صورت ہے، تھوڑی اور آگے چلے گی، ہاں جی۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط کے لیے اللہ حافظ جی۔